السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا ان دا لائف۔ کیا عدالت میں کوئی دعویٰ دائر کرنے کے بعد اسے واپس لیا جا سکتا ہے؟ لیا جا سکتا ہے تو کس پروویژن کے تحت اور کس سٹیج پر اور کس طریقے سے؟ کیا کسی دعوے کو واپس لیتے وقت عدالت سے یہ اجازت لینی ضروری ہے کہ میں اس دعوے کو واپس لے کے نئے سرے سے دعویٰ دائر کروں گا؟ ان سوالوں کو جانیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کی روشنی میں اور جو ریلیونٹ پروویژن ہے سول پروسیجر کوڈ کی، اس کی روشنی میں۔ ویورز، قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی مدعی مقدمہ جب اگر کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے تو دعویٰ دائر کرنے کے بعد کسی بھی موقع پر ٹرائل میں، یعنی اس کا دعویٰ ابھی ابتدائی اسٹیج پہ ہے یا وہ شہادت پہ پہنچ گیا ہے یا وہ فائنل آرگومنٹس پہ پہنچ گیا ہے، کسی بھی لمحے کسی بھی اسٹیج پہ وہ اگر یہ ضروری سمجھتا ہے کہ اس دعوے میں سے کچھ حصہ یا سارے کا سارا دعویٰ واپس لے لیا جائے اور اس کی کوئی وجہ موجود ہے، وجہ کیا ہے کہ دعوے میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، دعوے میں کوئی خرابی ہے، کوئی لکونہ رہ گیا ہے اور لکونہ ایسا ہے کہ جو دعوے کی صحت پہ اثر ڈالے گا، دعویٰ میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پائے گا، سو یہ بندہ کسی بھی موقع پر آرڈر 23 سول پروسیجر کوڈ کے رول 1 کے تحت عدالت سے یہ استدعا کر سکتا ہے کہ میں دعویٰ واپس لینا چاہتا ہوں اور واپس لے کے دوبارہ سے دائر کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں عدالت کی مرضی بھی شامل ہوگی اس معاملے میں۔ عدالت اگر دیکھے کہ جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ وجہ ایسی نہیں ہے تو پھر عدالت اسے دعویٰ واپس کرنے کی اجازت دے سکتی ہے سبجیکٹ ٹو کاسٹ، اس پہ جرمانہ بھی لگا سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ عدالت کا بھی اچھا خاصا ٹائم ضائع ہوا اور مخالف فریقین جن کو ڈیفینڈنٹ بنایا گیا تھا، مدعی بنایا گیا تھا، وہ بھی اس بندے کی غلط دعوے کی وجہ سے اچھے خاصے سفر ہوئے، تو پھر عدالت یہاں پہ کاسٹ بھی ڈال سکتی ہے مدعی مقدمہ پہ دعویٰ واپس لینے کی وجہ سے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے معاملہ کیا آیا اور دعویٰ اجازت لے کے واپس لینا کہ میں نیا دائر کروں گا اور نہ اجازت لینا، اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں کسی بات پہ، اس کو ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کی روشنی میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک کیس آیا سہیل اسلام وغیرہ بنام صلاح الدین خان وغیرہ کے ٹائٹل سے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جو اس کیس پٹیشن کا پٹیشنر تھا سہیل اسلام، اس کے والد صاحب نے کہیں کوئی دعویٰ دائر کیا تھا جو رسپونڈنٹس ہیں موجودہ ان کے خلاف، لیکن پھر بعد میں اس دعوے کو وڈرا کر لیا۔ اب وڈرا عدالت سے بغیر نیا دعویٰ دائر کرنے کی اجازت لینے کے سمپل وڈرا کیا، بعد میں ایک نیا دعویٰ دائر کر دیا گیا سہیل اسلام کی طرف سے انہی لوگوں کو فریق مقدمہ بنا کے جن کے خلاف پہلے دعویٰ دائر کیا گیا تھا۔ یہ دعویٰ سہیل اسلام کا ڈگری ہو گیا ٹرائل کورٹ سے، اس کے خلاف اپیل ہوئی، اپیل خارج ہو گئی، پھر ریویژن میں معاملہ آیا پشاور ہائی کورٹ کے سامنے، تو پشاور ہائی کورٹ نے اس دعوے کے ریکارڈ کا اثر نو جائزہ لیا اور اثر نو جائزہ لینے کے بعد عدالت نے یہ دیکھا کہ ایک دعویٰ پہلے دائر کیا گیا تھا اور اس دعوے کو واپس لیا گیا۔ جس وقت وہ دعویٰ واپس لیا گیا تھا، اس دعوے کو واپس لینے کے لیے جو درخواست لکھی گئی تھی، اس درخواست میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے نیا دعویٰ دائر کرنا ہے، اور عدالت نے جو آرڈر کیا اس دعوے کی واپسی کا وہ بھی سمپل وڈرا کا کیا، وہاں عدالت نے کوئی اجازت نہیں دی انہیں نیا دعویٰ دائر کرنے کی۔ سو یہ جو نیا دعویٰ دائر کیا گیا، اگرچہ دو عدالتوں نے فیصلہ دے دیا ہے، ڈگری کر لیا ہے دعویٰ، لیکن یہ خلاف ہے قانون کے، یہ خلاف ہے آرڈر 23 کے،
لہٰذا ہائی کورٹ نے کیا کیا؟ ہائی کورٹ نے وہ نیچے والی دونوں عدالتوں کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے، غلط قرار دے دیے اور دعویٰ خارج کر دیا، دونوں فیصلوں کو ختم کرتے ہوئے۔ اب اس معاملے کے خلاف پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یعنی پشاور ہائی کورٹ کی ریویژن کے فیصلے کے خلاف آئی پٹیشن، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کیس کو اثر نو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے بھی پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کو صحیح قرار دیا اور کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو خارج کیا ہے دعویٰ، نیچے والی دونوں عدالتوں کے فیصلوں کو ختم کیا ہے، وہ ٹھیک کیا ہے۔ اس لیے ٹھیک کیا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اگر عدالت میں کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے، دعویٰ دائر کرنے کے بعد کسی بھی اسٹیج پر اگر وہ اس دعوے کو واپس لینا چاہتا ہے تو پھر اس صورت میں ایک تو اس بندے کو عدالت سے اجازت لینی ہوگی، وجہ بیان کرنی ہوگی، ایک تو کہ وہ کیوں واپس لینا چاہ رہا ہے، دوسرا وہ پابند ہے اس بات کا قانون کے تحت کہ وہ عدالت سے اجازت لے گا کہ میں نیا دعویٰ دائر کروں، اور اگر عدالت اسے اجازت دے دیتی ہے تو تب وہ بعد میں نیا دعویٰ دائر کر سکتا ہے، اور اگر عدالت اجازت نہیں دیتی تو پھر اس صورت میں اس شخص پہ لازم ہے کہ یہ اس آرڈر کو چیلنج کرے۔ عدالت نے اسے کیوں نہیں اس طرح کی اجازت دی؟ اس آرڈر کو چیلنج کرے، اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کروائے تاکہ اس کو یہ وجہ مل سکے، اس کو یہ جواز مل سکے نیا دعویٰ دائر کرنے کا۔ سو اگر کوئی بندہ سمپل وڈران کرتا ہے کسی دعوے کا، سمپل واپس لے لیتا ہے بغیر عدالت سے اجازت لیے نئے دعوے کی، تو پھر یہ بعد والے موقع پہ آ کے نیا دعویٰ دائر نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ایک اور چیز اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی آئی کہ لمیٹیشن کا ایشو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایک شخص اس نے کہیں پہ کوئی دعویٰ دائر کیا، اس وقت اسے کاز آف ایکشن حاصل تھا، دعوے پہ اس کے 2 سال لگے، 3 لگے، پھر بعد میں جا کے اس نے دعویٰ وڈرا کر لیا، سمپل وڈرا، تھوڑے ٹائم بعد وہ نیا دعویٰ دائر کرتا ہے، اب سیم کاز آف ایکشن پہ کرتا ہے، سیم پارٹیز کے خلاف کرتا ہے، تو یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ پھر عدالت کو لمیٹیشن کے ایشو کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں لمیٹیشن کراس کر چکے ہوتے ہیں لوگ اکثر اوقات غلط دعوے دائر کر کے۔ سو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دیا اور نیچے والے جو 2 فیصلے سیٹ اسائیڈ ہوئے تھے ان کے سیٹ اسائیڈ ہونے کو درست قرار دیا۔ یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا رپورٹ ہوا ہے رسالے میں 2026 SCMR اور اس کا پیج ہے 757۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اگر آپ کوئی دعویٰ دائر کرتے ہیں کسی کورٹ میں تو اس دعوے کو واپس کب لے سکتے ہیں، کیسے لے سکتے ہیں، کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے آپ نے تاکہ بعد میں آپ کے حقوق پامال نہ ہوں، آپ کے رائٹس جو ہیں وہ آپ بچا سکیں، محفوظ رکھ سکیں اور بعد میں آپ اثر نو نیا دعویٰ دائر کر سکیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہے گی۔ آخر میں آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔